نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ہر ایک جنت میں جائے گا اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت سے جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے میری بات نہ مانی اس نے انکار کر دیا، آپ مت انکار کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل میں نے حدیث اپلوڈ کی تھی ماں کے بارے میں، ماں کی شان اور ماں کی بلند مقام کے بارے میں۔ آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جو میں کمائی کرتا ہوں مجھ سے میرا باپ لے لیتا ہے اور وہ دوسرے بھائیوں پہ گھر پہ اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے، میرے لیے کوئی حکم فرمائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا، اس کے والد کو فرمایا تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے تمہاری۔ والد صاحب آئے تو انہوں نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ کیا شکایت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے، یہ کمائی کرتا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، تنگی تکلیف یہ کرتا ہے، آپ اس کے پیسے لے کر خرچ کر دیتے ہو۔ اس کا باپ رونے لگا، وہ غمزدہ ہو گیا۔ اس نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یہ یاد کرے جب یہ چھوٹا سا تھا، راتوں رات میں جاگتا تھا، پوری رات یہ بیمار ہوتا تو میں اسے اٹھا کر پھرتا، اس وقت تک مجھے چین نہ آتا جس وقت تک یہ سکون نہ کرتا، یہ سو نہ جاتا، پوری رات اسے میں نے اٹھا کر اپنے کندھے پہ لگا کر میں نے اسے پھیرا، تب جا کے یہ سویا، تب جا کے مجھے سکون آیا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا جب وقت یہ سو نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بدبخت تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اس باپ کا بیٹا ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے، یہ چاہے جیسے بھی خرچ کرے یہ تیرا باپ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، خدا کے لیے راضی کر لو۔ ایک شخص حج کے لیے گیا، وہ حج کرتا رہا مگر اس کے حج قبول نہ ہوئے۔ ایک دن وہ رو رہا تھا، ایک ولی پاس سے گزرے، اس ولی نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہے ہو اتنا؟ انہوں نے کہا میں آج کتنے حج کر چکا ہوں، جب میں حج کر کے فارغ ہوتا ہوں مجھے غیب سے آواز آتی ہے کہ تیرے حج کی کوئی ضرورت نہیں، تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں۔ اس شخص نے کہا، بزرگ نے کہا اس شخص سے کیا بات ہے، کیوں تیرا حج قبول نہیں ہوتا؟ کیا تم میں حلال کی کمائی نہیں ہے تمہارے پاس؟ نے کہا ہاں حلال کی کمائی ہے، مگر پھر بات کیا ہے؟ مکمل بات سنی تو اس بندے نے کہا ہاں ایک بات ہے، میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، یہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کیسے چھوڑا؟ انہوں نے کہا میرے باپ ایک مزدور تھا جو بڈیروں کی مزدوری ہل چلاتا، محنت کرتا، اس نے بڑی محنت سے مجھے تعلیم دی، پڑھاتے پڑھاتے مجھے ڈاکٹر اس نے بنا دیا، اور جب میں ڈاکٹر بنا یونیورسٹی میں پڑھتا رہا تو ادھر مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، میں نے اپنے ماں باپ سے کہا مجھے وہ فلاں لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو، آپ کو پسند ہے۔ آپ نے اس سے شادی کروا دی، میرے ماں باپ نے شادی کر کے میں جب شادی کی کوئی عرصہ گزرا تو میں نے کلینک اپنی ڈال لی تھی شہر میں، پھر اس عورت جو میری بیوی تھی اس نے کہا میں یہاں نہیں رہ سکتی،
شہر میں رہوں گی۔ ٹھیک ہے رہو شہر میں۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا جی کبھی کبھار مہینے 10 دن میں میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آ جایا کرو، تمہارے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، تم ایک ہی تو بیٹے ہیں ہمارے۔ مگر ہم نے کیا کیا، کچھ عرصہ میں جاتا رہا، 2 سال 2.5 سال میں وہاں رہا شہر میں، تو میں جاتا رہا۔ پھر میں آ گیا سعودیہ عرب میں، یہاں میں نے کلینک کر لی۔ پھر میں نے سال بعد کہیں فون کیا، 20-23 سال ہو گئے ہیں میرے، میں اپنے ماں باپ کا میں نے چہرہ نہیں دیکھا، ان سے میں نے بات تک نہیں کی، کیا پتہ وہ کس حال میں ہیں کس حال میں نہیں ہیں۔ اس بزرگ نے فرمایا تیرا حج کیسے قبول ہوگا بدبخت، تو نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا جنہوں نے اتنی محنت و مشقت کے ساتھ تجھے پالا اور تجھے پڑھایا، تجھے یہاں تک پہنچایا، تو اس عورت کے پیچھے لگ کے یہاں آ گیا، تو بھول گیا ان کو، اور تجھے اس عورت نے کہا اپنے ماں باپ سے نہ مل۔ ایک مرتبہ اس کی کلینک جو شہر میں تھی وہاں اس کا باپ آیا، تو بڑی کلینک تھی، لوگوں سے سامنے آئے تو ان کو کہا آپ گھر جائیے۔ جب گھر گئے تو اس کے دوست آ گئے گھر میں، انہوں نے آپ بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ بابا جی کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے گھر کے نوکر ہیں، کیونکہ انہوں نے دیہاتی کپڑے پہنے ہوئے تھے پرانے۔ اور بدبخت وہاں سے اس کے باپ کے دل میں ناراضگی ہوگی، ناراض ہو گئے ماں باپ، تو واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے نہیں گیا۔ اس بزرگ نے کہا جا بدبخت اپنے ماں باپ کو راضی کر، تیرا حج اس وقت تک تیرے رب کو قبول نہیں ہو سکتا جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں، جا راضی کر۔ وہ پھر آیا 23 سال بعد اپنے گاؤں میں آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر گیا، پرانا سا گھر تھا، اس کا باپ تو فوت ہو گیا تھا، ایک بوڑھی ماں تھی، اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، وہ رو رہی تھی، نہ مسلے میں بیٹھی تھی، رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اے اللہ میرے بیٹے نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں اندھی ہو چکی ہوں، اے میرے اللہ، اے میرے مالک میرے بیٹے پر رحم کرنا، اس کے حال پر رحم کرنا، جو تجھ سے مانگے اسے دے دینا، ہے اللہ اس سے تو راضی رہنا۔ اس بیٹے نے جب یہ بات سنی رونے لگ پڑا، رو رو کے روتا رہا، اور مائی کو اٹھا کر بٹھایا، اونچی جگہ بٹھا کر ان سے محبت کی، پانی پلایا، تو اس نے مائی نے کہا اے مہمان تو کون ہے، تو اتنا محبت والا کون ہے؟ اور روتا روتا اس نے کہا اماں جی میں ہی تیرا بیٹا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا اور کہنے لگی اے بیٹا تجھے کس چیز نے بلا دیا تھا، ہماری حالت تو دیکھ لے، کہیں ہمیں کھانے کو ملتا ہے، کوئی کہیں نہیں ملتا، لوگوں کی رحم و کرم پہ ہم پل رہے ہیں، کوئی کسی کی مرضی ہو تو ہمیں کھلا دیتا ہے، نہ ہو تو کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا، تو کہاں رہ گیا تھا، عرصہ دراز ہو گیا تجھے دیکھے ہوئے، تیری غم میں رو رو کے میں نے اپنی آنکھیں بھی گما دی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میرے ابا جی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا تیرے ابا جی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اپنی ابا جی کی قبر دکھائیے، قبر کے پاس آیا، روتا رہا، مگر اس کے ہاتھ وہ پل نہ آ سکے، اپنے باپ کی جو باپ کی ناراضگی تھی وہ دور نہ کر سکا، افسوس کرتا رہ گیا، کیونکہ 23 حج اس نے کیے تھے، مگر اس کا حج جب بھی حج کر کے فارغ ہوتا تو اسے غیب سے آواز آتی کہ ہے بندے تیرے حج قبول نہیں ہے، تیرے حج کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے اپنے باپ کو راضی نہ کر سکا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ حدیث اپلوڈ کرنے کا، یہ بات کرنے کا مقصد یہی ایک تھا کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، تیری ماں تیرے لیے جنت ہے، تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، ان کو راضی کر لے خدا را۔
پسند آئی ہوگی۔ امید ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ کے گروپ پہ، فیس بک پہ شیئر کریں تاکہ یہ بات ہر ایک تک پہنچ سکے، سب لوگ ہم والدین کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تب کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔